میت سے متعلق چند سوالات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال اکرم پاشا کا ہے جو یشونت پور بنگلور سے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کافی دنوں سے بیمار چل رہا ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو تو اس صورت میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین یا سورہ رعد پڑھی جائے، اس سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، یا کم از کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ اس کلمے کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس طرح اس کی زبان سے جو آخری بات نکلے وہ کلمہ طیبہ ہو۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں۔ اگر وہ دین کی کوئی بات کرتا ہے تو بہتر، اور اگر دنیا کی بات کرے، مثلاً کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر کرے، یا کھانے پینے کے بارے میں کہے، یا بینک میں جمع کی گئی رقم کے بارے میں اطلاع دے، یا کسی پر اپنا قرض بتائے، تو پھر دوبارہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا جائے، مگر ایسے مریض سے کلمہ پڑھنے کو نہ کہا جائے۔ دوسرا سوال افروز عالم صاحب نے سیتا مڑھی بہار سے کیا ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ انتقال سے پہلے جو سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے اس کو کہاں بیٹھ کر پڑھا جائے، اور اگر گھر والوں میں سے کوئی شخص سورہ یاسین نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا دوسروں سے پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: سورہ یاسین کو مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر پڑھا جائے۔ اگر اسی چارپائی یا بیڈ پر ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ الگ سے کرسی وغیرہ ڈال لی جائے، اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو اس کے آس پاس کسی دوسری جگہ بھی پڑھنا جائز ہے، اور اس کے گھر والے قرآن کریم پڑھے ہوئے نہ ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ سورہ یاسین نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے شخص سے سورہ یاسین پڑھوانا بھی جائز ہے۔ تیسرا سوال حافظ اکرام الدین انصاری نے پٹنہ سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر مرنے والے شخص کے پاس کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہو مگر مرنے والا شخص کلمہ سن کر ناراض ہوتا ہو یا غصے میں کلمہ کفر بک دیتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایسا مریض خدا نخواستہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، نہ اس کے بے ایمان ہونے کا حکم لگایا جائے، بلکہ یہ خیال کیا جائے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، اسے خود اپنا پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ایسی صورت میں جب کہ عقل ٹھکانے نہ ہو سب کچھ معاف ہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے اس پر رحم کی دعا کی جائے اور لوگوں میں اس کا بالکل چرچا نہ کیا جائے، نہ اس خبر کو پھیلایا جائے۔ چوتھا سوال قمر الدین صاحب نے سہارنپور سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مرنے سے پہلے مریض کی چارپائی قبلہ رخ کر دیتے ہیں، اس طرح مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قبلے کی بے حرمتی اور ادب کے خلاف ہے، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب: فقہا نے اس کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مریض کی چارپائی اتر دکن سمت کر دی جائے، یعنی سرہانہ اتر شمال کی طرف اور پائنتی دکن یعنی جنوب کی طرف، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف گھما دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی چارپائی پورب پچھم سمت کر دی جائے، پاؤں پچھم یعنی مغرب کی طرف اور سر پورب یعنی مشرق کی طرف، اور اس کے سر کے نیچے تکیہ یا کوئی اونچی چیز لگا دی جائے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو سکے۔ مقصود قبلہ رخ کرنا ہے، دونوں طریقوں میں سے جس کو چاہیں اپنا لیا جائے۔ پانچواں اور آخری سوال سلیم احمد صاحب نے مظفر نگر سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ قبلہ رخ لٹانے کا جو حکم ہے وہ کس وقت انجام دینا چاہیے؟ جواب: جب موت کی علامات ظاہر ہونے لگیں، مثلاً دونوں پیر ڈھیلے پڑ جائیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے، زبان موٹی ہو جائے اور لڑکھڑانے لگے، تو اس وقت ایسے شخص کو قبلہ رخ کرنا مستحب ہے۔